بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کسی بھی کام میں رکاوٹوں کا کثرت سے آنا بندش کہلاتا ہے۔ روحانیت میں بندش ایک خطرناک شیطانی علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ کا دشمن آپ کو کسی مخصوص کام سے روکنے کے لیے جادو ٹونے اور تعویذات کا سہارا لیتا ہے۔ بندش کا عمل اگر کسی بیٹی یا بہن پر چل جائے تو یہ آپ کی زندگی کو بے حد بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو شادی کی بندش اور اس بندش سے نجات کے لیے ایسے روحانی اعمال بتائیں گے جو کہ عرصہ دراز سے ہمارے تجربات و مشاہدات میں ہیں۔ ناظرین، جو بہنیں یا بیٹیاں شادی کی بندش کا شکار ہو جاتی ہیں انہیں عجیب و غریب حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان کے لیے رشتے نہیں آتے اور اگر آتے ہیں تو وہ اچھے نہیں ہوتے، اور بعض اوقات اچھے رشتے بھی آ جاتے ہیں مگر وہ خود رشتہ سے انکار کر جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکا بہت پڑھا لکھا، صاحب حیثیت اور باشعور ہوتا ہے مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں بلکہ نشہ کرنے والا یا نشہ بیچنے والا جہاز ہے۔ اور اگر خوش قسمتی سے کوئی رشتہ طے پا بھی جائے تو خاندان کے دوسرے افراد اس رشتہ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے حالات و واقعات ان بہنوں اور بیٹیوں کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں، اور یہ بیٹیاں خود کو والدین اور بھائی بہنوں پر بوجھ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بھائی بہنیں اس بچی کو حقیقت میں بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بڑی ہی اذیت ناک بات ہے۔ ناظرین، یہ ساری علامات شادی کی بندش کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں جس کا حل آسانی سے ممکن نہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شادی کی بندش کون اور کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ بندش کرنے والا آپ ہی کا کوئی حاسد ہے جو آپ کو سامنے آ کر نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا، لہذا وہ جادو ٹونے کا سہارا لے کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ جو افراد صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کو مستحق افراد تک نہیں پہنچاتے تو ایسی صورت میں بھی بندش کا معاملہ خود بخود جاری ہو جاتا ہے جس سے آسانی سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بندش کرنے والا بندش کا عمل کروا کے بھول جاتا ہے اور پھر وہ آپ کے ساتھ اپنا دل صاف کر کے بھائیوں بہنوں کی طرح ایسے وقت گزارتا ہے جیسے کبھی ناراضگی ہوئی ہی نہیں۔ ایسی صورت میں اگر یہ فرد بندش کی کاٹ کرنا بھول گیا ہو تو اس سے بھی بڑا خطرناک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بندش اندر ہی اندر اپنا کام کرتی رہتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ بندش کی ایک خطرناک صورت ہے جس میں بندش کروانے والے کو خود بھی یہ معلوم نہیں کہ اس نے بندش کروائی ہے یا نہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بندش ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے خطرناک سے خطرناک صورتحال اختیار کرتی رہتی ہے۔ اور اگر بائی چانس ان بیٹیوں یا بہنوں کی کسی جگہ شادی ہو بھی جائے تو اس بندش کی وجہ سے شادی کے بعد بہت سے پیچیدہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ یہی بندش ہے۔ ناظرین، بندش کی سبھی صورتیں خطرناک ہیں جن سے ایک فرد کو چھٹکارا مل تو جاتا ہے مگر بڑی مشکل سے۔ ناظرین، یہ تھی بندش کے بارے میں وہ معلومات جو کہ ہمارے تجربات و مشاہدات میں آتی رہتی ہیں۔ اب ہم شادی کی بندش کا
آپ کو وہ روحانی حل بتائیں گے جن سے ہزاروں بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بے حد فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ بھی اسے ضرور آزمائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ شادی کی بندش میں مبتلا ہیں تو جمعہ کے روز نقش اسم اعظم کو ہماری سائٹ سے دیکھ کر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق تحریر کریں اور اس پر 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دم کریں۔ اس کے بعد اس نقش کو یا تو اپنے پاس رکھ لیں یا اپنے ہی گھر میں کسی پاک جگہ پر رکھ دیں۔ نقش اسم اعظم کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ انشاءاللہ اس نقش کی برکت سے صرف چند دنوں میں سخت سے سخت بندش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ختم ہوگی اور آپ کے لیے اچھے رشتے آنے لگیں گے، اور اسی نقش کی برکت سے اچھی جگہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے طے بھی پائے گا، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے بہتر رہے گی۔ ناظرین، نقش اسم اعظم کی فضائل زبان و قلم سے کبھی بیان نہیں ہو سکتی، لہذا نقش اسم اعظم کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، جہاں اس نقش کی مکمل تفصیل اور استعمال کا طریقہ درج ہے۔ یہاں دی گئی ہدایات کے مطابق نقش اسم اعظم کو خود تحریر کر کے اپنے پاس رکھیں یا اپنے گھر میں کسی پاک جگہ پر رکھ دیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں اور عطا کے دروازے آپ پر ضرور کھلیں گے۔ نقش اسم اعظم کے فضائل کے بارے میں بہت سی بزرگ فرماتے ہیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے، مگر ایسا کبھی نہ ہوگا کہ نقش اسم اعظم کی فیض کا ظہور نہ ہو۔ بے حد برکات و فضائل والے نقش اسم اعظم کو خود تحریر کر کے اپنے پاس رکھیں، اور اگر اس نقش کو خود تحریر کرنے میں دشواری ہو تو آپ یہ نقش آستانہ سے بھی منگوا سکتے ہیں۔ آستانہ پر اس نقش مبارک کو مشک و زعفران سے وہ بزرگ تحریر فرماتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روحانیت میں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ یہ نقش انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا۔ اس نقش مبارک کو حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے شاہد بھائی کے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ اس نقش کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو TCS کوریئر یعنی ڈاک خرچ ادا کرنا ہوگا، جو کہ 250 روپے ہے۔ اس کے علاوہ شاہد بھائی آپ کو مراقبہ اسم اعظم بھی دیں گے۔ مراقبہ اسم اعظم اور نقش اسم اعظم آپ کے پاس ہیں تو زندگی میں کامیابیوں کے لیے آپ کو کسی بھی دوسرے روحانی عمل یا عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کہنے کی بات نہیں، عمل کر کے دیکھیں، آپ خود جان جائیں گے۔ ناظرین، ہمارا مقصد آپ کو روحانیت کا صحیح شعور دے کر آپ کی شخصیت میں وہ پر اسرار روحانی نکھار پیدا کرنا ہے جس کی آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔